بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح لنا فتحا بجاہ صاحب الفتح المبین بحق انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حکمت نمبر 84 سے ہم آغاز کر رہے ہیں، جس میں شیخ فرماتے ہیں کہ متا فتح لک باب الفہم فی المنع عاد المنع عین العطا، کہ جب اللہ رب العزت تیرے لیے کسی چیز کے نہ ملنے یعنی منع کیے جانے میں حکمت اور فہم کا دروازہ کھول دے تو وہ منع کرنا ہی سراپا عطا بن جاتا ہے۔ یعنی متا فتح لک، جب اللہ تعالیٰ کھول دے تیرے لیے باب الفہم، فہم کا دروازہ، فی المنع، اس بات میں کہ جس میں تجھے کسی چیز سے روکا گیا، تو کوئی کام کرنا چاہتا تھا اور تجھے اس سے روک دیا گیا، تو اگر اس میں فہم کا دروازہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے کھول دے تو تجھے یہ پتہ چلے گا کہ وہ منع در حقیقت تمہارے حق میں عطا تھی، بلکہ عین عطا تھی۔ یا الفاظ دیگر اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کو کسی چیز سے کیوں محروم رکھا، تو وہ محرومی تمہارے حق میں محرومی نہیں رہی، بلکہ سب سے بڑا تحفہ بن گئی۔ انسانی فطرت ہے کہ جب اس کی پسندیدہ چیز یا مقصد حاصل نہ ہو تو وہ مایوسی، اداسی اور شکوے کا شکار ہونے لگتا ہے، اور اسے ایسے لگتا ہے کہ اس پر کرم نہیں کیا گیا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس وہم اور باطنی بیماری کا علاج کرتے ہوئے عطا اور منع دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ جان لو، اور دونوں میں اس کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ بندہ صرف چیزوں کے ظاہر کو دیکھتا ہے، جبکہ اللہ ان کے عواقب اور انجام کو دیکھتا ہے، اور بسا اوقات ایک چیز بظاہر بہت خوبصورت اور فائدہ مند لگتی ہے، لیکن باطن میں وہ بندے کے دین یا دنیا کی بربادی کا سبب ہوتی ہے۔ جب بندے پر معرفت کا یہ راز کھل جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ میرا خیر خواہ ہے، تو وہ محرومی میں تڑپنے کے بجائے مسکرا کر سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کا روک لینا دراصل کسی بڑی مصیبت سے بچا لینا تھا، اور یہی بچا لینا اصل عطا تھی۔ جیسے کہ کل والی حکمت میں ہم نے اس آیت کو کوٹ کیا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ حضرت خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ کاف میں ہے، تو اس میں کشتی میں سوراخ ہو جانا یا کر دینا یہ بظاہر منع تھا، یعنی نقصان تھا، لیکن بادشاہ کے غصب سے بچانے کے لیے یہ عطا، اس میں عطا موجود ہے۔ لڑکے کا قتل بظاہر ظلم اور صدمہ تھا، لیکن والدین کے ایمان کی حفاظت کے لیے عطا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا تو اس کی دعا کا اثر فوراً دنیا میں مل جاتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا اس جیسی ہی کوئی برائی اس سے ٹال دیتا ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک منع اور عطا دونوں محبوب کے تصرفات ہیں۔ جب سالک مقام رضا پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اس حکمت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں جب بھی ہماری خواہش کے برعکس کوئی دروازہ بند ہو
تو ہم مایوس نہ ہوں بلکہ یہ سوچیں کہ پردہ غیب میں اللہ کی کوئی ایسی حکمت کار فرما ہے جو ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ جب یہ فہم حاصل ہو جائے تو ہر محرومی دل کو مطمئن اور روح کو سرشار کر دیتی۔ تو اس کو اگر ہم دوبارہ دیکھیں تو اس عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ متا فتح لک باب الفہم فی المنع، جب اللہ رب العزت تیرے لیے کسی چیز کے منع کیے جانے میں حکمت اور فہم کا دروازہ کھول بھی دیتا ہے، عاد المنع عین العطا، تو وہی منع جسے تم منع سمجھ رہے تھے وہ تمہارے حق میں سراپا عطا بن جاتی۔ تو یہ بڑی اہم حکمت ہے، اور اس پہ جتنا غور کیا جائے تو اس کی بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ شیخ ابن عجیبہ نے اس حکمت کی شرح میں جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک والد گھر آئے اور وہ دیکھے کہ اس کا بیٹا کوئی ایسی دوائی پینے لگا ہے جو زہریلا اثر رکھتی ہے، تو وہ فوراً اپنے بیٹے کو 2-3 تھپڑ مارے اور اس سے وہ لے لے اور اسے نہ پینے دے، تو بیٹا رونا شروع کر دے کہ انہوں نے مجھ سے کیوں لے لی ہے۔ تو جب وہ بیٹا بڑا ہو یا اس کو فہم حاصل ہو جائے کہ اس میں تو میری موت تھی، تو وہ پھر یہ سمجھے گا کہ میرے والد نے میری زندگی کو بچا لیا اور مجھے بہت بڑی نعمت عطا کر دی، لیکن بچپن میں وہ اسے منع سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا۔ تو اس طرح کی مثالیں دے کے اس حکمت کو انہوں نے واضح فرمایا۔ تو اس پہ اگر کوئی بات آپ احباب میں سے ایڈ کرنا چاہے ضرور فرمائیں۔ اسی طرح جو حکمت ہے 85، اس میں فرماتے ہیں الاکوان ظاہرها غرۃ وباطنها عبرہ، فالنفس تنظر الى ظاہر غرتها والقلب ينظر الى باطن عبرتها۔ اکوان کون کی جمع ہے اور اس سے مراد کائنات اور اس کی تمام اشیاء۔ الاکوان، جتنی بھی کائنات اور اس کی یہ چیزیں ہیں، یہ بظاہر کیا ہیں؟ غرۃ، دھوکھا، یعنی ان کا ظاہر دھوکھا ہے، اور باطن کے اعتبار سے ان میں عبرت اور نصیحت ہے۔ فالنفس تنظر الى ظاہر غرتها، تو جو نفس ہے وہ اس کے ظاہری دھوکے اور چمک دمک کو دیکھتا ہے۔ جی یہ 1 منٹ ذرا آپ ہولڈ رکھیے۔ بیٹھ سے تو معذرت، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ الاکوان ظاہرها غرۃ وباطنها عبرہ، کہ کائنات اور اس کی اشیاء کا ظاہر دھوکا ہے اور باطن عبرت اور نصیحت ہے۔ تو جو نفس ہے وہ اس کے ظاہری دھوکے اور چمک دمک کو دیکھتا ہے، جبکہ دل اس کی باطنی عبرت کو دیکھتا ہے، یعنی اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ غرتن اور عبرتن دو اس میں لفظ آئے ہیں کہ الاکوان ظاہرها غرتن وباطنها عبرتن، اور پھر یہ کہا گیا کہ نفس ظاہری دھوکا اور چمک دمک کی طرف دیکھتا ہے، اور دل جو ہے وہ باطنی عبرت کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں سالک کو دنیا اور کائنات کی دوہری حقیقت سے روشناس کروایا گیا کہ اکوان سے مراد ما سوی اللہ، ہر وہ شے جو اللہ کے علاوہ۔ اس کائنات کے 2 پہلو ہیں، یہ غفلت دھوکا اور عارضی چمک دمک ہے، یہ اس کا غرہ یعنی دھوکا ہونا ہے، یعنی یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور یہ تاثر دیتی ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو یہی اس کے اندر دھوکا ہے۔
اور اس کا باطن عبرت ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ سب فانی ہے اور اس کا وجود اپنے خالق کا محتاج ہے۔ یہ انسان کو مسبب الاسباب کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور انسان کے اندر بھی دو قوتیں کار فرما ہے، ایک نفس کی قوت اور ایک دل کی۔ نفس چونکہ حسیات اور خواہشات کا اسیر ہوتا ہے، اس لیے وہ کائنات کے ظاہری حسن پر ریجھ جاتا ہے اور اسے ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، یہ غرور کا شکار ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو دل ہے وہ اشیاء کے ظاہر کو پھلانگ کر ان کے باطن کو دیکھتا ہے کہ کل یہاں کیا تھا اور آج کیا ہے، وہ عروج کے پیچھے زوال کو دیکھتا ہے اور یوں اسے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو نفس دھوکا کھا جاتا ہے، جبکہ دل سے اگر دیکھا جائے چیزوں کو تو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نفس کے بہکاوے میں نہ آؤ، بلکہ دل سے اور بصیرت سے کائنات کی ان چیزوں کو دیکھو اور ان کی حقیقت کو سمجھو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بھی یہ ارشاد فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ بے شک اس میں دل کی آنکھ والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ تو اگر اس دنیا کی چیزوں کو دل کی آنکھ سے دیکھا جائے اور دل کے ساتھ اس میں غور کیا جائے تو پھر اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہیا، یا اللہ ہمیں چیزوں کو ان کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسے کہ وہ اپنے باطن میں ہیں، یعنی ہمیں ظاہر کا دھوکہ نہ دکھا بلکہ باطن کی عبرت اور حقیقت جو ہے اس کا مشاہدہ کروا۔ تو یہ مقام بصیرت ہے۔ جب تک سالک عین بصیرت اور دل کی آنکھ سے محروم رہتا ہے تو اس کا نفس اسے دنیا کے پیچھے بھگاتا رہتا ہے، لیکن جب قلب زندہ ہو جاتا ہے تو کائنات کی ہر فانی چیز اسے اللہ کی توحید اور اس کی بقا اور دنیا کی بے ثباتی کا درس دیتی۔ تو یہاں شیخ ابن عطا اللہ سکندری ایک بہت بڑا نسخہ عطا فرما رہے ہیں کہ جب بھی تمہاری آنکھ دنیا کی کسی خوبصورتی، مال یا طاقت کو دیکھے تو اپنے نفس کو فوراً لگام دو، کیونکہ وہ دھوکے میں آ رہا ہے، اور اپنے دل کو بیدار کرو تاکہ وہ اس کے پیچھے چھپی فنا اور عبرت کو دیکھ سکے، کیونکہ ظاہر پر رک جانے والا ہلاک ہو گیا اور باطن تک پہنچنے والا نجات پا گیا۔ تو یہ 50ویں حکمت ہے جس کو اب ہم نے پڑھا کہ الاکوان ظاہرها غرۃ وباطنها عبرۃ، کہ جو کائنات ہے اس کا ظاہر دھوکا ہے اور اس کا باطن نصیحت ہے، بس انسان کو اپنے دل کی اس بصیرت کی آنکھ کے ساتھ اس کے باطن کی جلوہ گری کرنی چاہیے۔ جی جناب، اس میں علامہ افتخار صاحب کچھ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میرے چچا وغیرہ باقی شکار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو میں نے ضد کی تو ایک دن وہ ساتھ لے کر مجھے چلے گئے۔ پورے دن کی باغ دوڑ کے بعد کوئی شکار ہاتھ نہ آیا ان کے۔ بڑے وہ پریشان ہوئے، بڑے مایوس ہوئے، ہم واپس آ گئے۔ 2-4 دن بعد پھر وہ جانے لگے تو میں نے پھر ضد کی، انہوں نے کہا نہیں تم ساتھ نہیں جا سکتے، تمہاری وجہ سے اس دن بھی ہمیں کوئی شکار ہاتھ نہیں آیا۔ اسی طرح آپ فرماتے تھے کہ مراد آباد میں ہم گئے تو پہلا جمعہ آیا تو تمام طلباء جو ہیں وہ شکار کرنے کے لیے مچھلیوں کا گئے، تو وہاں انہوں نے مچھلیاں پکڑی لیکن میرے ہتھے ایک مچھلی بھی نہ چڑھی۔ اب یہ ہوا کہ وہ ساتھی میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں آیا تو اس کے بعد جو پہلا تھا بڑوں کے شکار والا، وہ آپ فرماتے تھے کہ بھئی وہ اگر مجھے شکار پہ ساتھ لے جاتے اور اس دن شکار حسب معمول یا بڑھ کر ملتا تو وہ مجھے ساتھ لے جاتے رہتے۔
تو میرے ہفتے میں 2-3 دن شکار میں ضائع ہو جایا کرتے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا اس دن ان کو جو شکار سے محرومی ہوئی، انہوں نے مجھے ساتھ لے جانا چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کرنے کا مزید وقت عطا فرما دیا۔ اسی طرح مراد آباد شریف میں باقی طلباء جو ہیں جمعہ کو جلدی نکل جاتے تھے اور جمعے کی نماز سے پہلے تک مچھلیاں پکڑتے رہتے تھے، اور میں جو ہوں وہ اس وقت تک پچھلے پورے ہفتے کے اسباق جو ہے وہ دہرا لیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ کرم فرمایا کہ میرے ہتھے کوئی مچھلی نہ چڑھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وقت عطا فرمایا کہ باقی میرے ساتھی جو ہیں وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور جمعے تک آتے ہیں تو تھکے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا تھا اور جمعے کی نماز تک پچھلے ہفتے کے تمام اسباق دہرا لیا کرتا تھا۔ تو یہ ایک چیز جو ہے وہ جو ابھی وہ منع اور عطا کے الفاظ چل رہے تھے کہ ایک محرومی جو ہے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطاؤں کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ سبحان اللہ۔ سیدی حضور ضیاء الامت ہمیں اپنے واقعات سے ہمیں آگاہ فرمایا کرتے تھے۔ میں بس یہی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی ماشاء اللہ۔ محمد اشفاق صاحب کچھ فرمائیں گے؟ ان کا ابھی ہے اشارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ابھی آپ نے فرمایا الاقوام سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ باقی تمام اشیاء ہیں، اور اسی سے متعلقہ کچھ آیات بھی ہیں جن میں ایسا مفہوم ملتا ہے اور کچھ احادیث بھی ہیں۔ تو آج کل کے جدید سوشل میڈیا کے جو مفکرین ہیں وہ اس طرح کی آیات، احادیث اور تصوف کی عبارات کو لے کر ایک جملہ بولتے ہیں کہ حقیقی توحید کو بیان کرنے کے لیے مقدس ہستیوں کی توہین ضروری ہے۔ جی آپ کہاں سے ہیں؟ تھوڑا اپنا تعارف بھی ہو جائے نا آپ کا۔ میں قبلہ چشتی صاحب کا شاگرد ہوں اور ہالینڈ سے ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، لیکن اس وقت میں الگ جگہ پہ ہوں۔ عرض کروں صاحب الگ جگہ پہ۔ حضرت مجھے اجازت دیجیے، جی یہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ تشریف گفتگو فرمائی تھی۔ یہ ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب ہیں، جامعہ نظامیہ لاہور سے فارغ التحصیل ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ ہاں جی جی ماشاء اللہ۔ تو یہ جو آپ نے ماشاءاللہ جس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے نا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی اپنی ایک عقل کا قصور ہے کہ جو ان باتوں سے نعوذ باللہ کی سیاسی توہین کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت وہ ان کا اپنا ایک نفسیاتی مرض ہے جس میں وہ مبتلا ہے، جبکہ جب بھی صوفیاء کرام کوئی ایسا جملہ فرماتے ہیں تو اس سے اصل مراد دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ تو ابھی ہم نے قرآن حکیم کی آیات کو بھی دیکھا، تو اس سے بالکل بھی شان رسالت معاب یا اہل اللہ اور اولیاء کرام کو اس میں شامل کرنا وہ مراد نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ وہ ایک مطلب ظاہری بات ہے، عابد و معبود اور خالق و مخلوق کا وہ فرق ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود اللہ کی تعریف ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچنا در حقیقت یہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو اس لیے جب اس قسم کی کوئی بات ہو جس میں کوئی عبرت اور نصیحت ہو، تو کبھی بھی نعوذ باللہ اس میں جو اس قسم کے یعنی چیزیں ہیں، مثلا اب یہ غراتن اور عبرتن میں ظاہری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہی تو یہ عبرت اور یہ نصیحت کا سبق ہمیں دینے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک خلط مبعث ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی چیزوں کو یہاں شامل کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ بیمار ذہنوں کی علامت ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی اشارہ فرمایا کہ کچھ صاحب ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو باقی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم من دون اللہ کا لفظ کہتے ہیں تو بعض لوگ من دون اللہ والی آیات کو اٹھا کر
اولیاء کرام پر چسپاں کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہمارے مفسرین نے اور خود حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں جہاں یہ والی آیات آئی ہیں تو وہاں اہل اللہ اور من دون اللہ کا فرق واضح کیا ہے کہ جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، اولیاء ہیں، وہ اہل اللہ ہیں اور وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے مقربین ہیں۔ اس لیے جہاں بھی من دون اللہ والی بات آئے گی تو اس میں اس طریقے سے ان کو شامل کر کے شرک کے فتوے لگانا شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ میں بس عرض کرنا چاہتا تھا اس حوالے سے۔ تو قبلہ افتخار صاحب بھی اگر یہاں کوئی بات مزید کہنا چاہیں تو بسم اللہ۔ شرک و بدعت کے بارے میں جو مسکنسپشن ہے، مثلا بدعت یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو پھر میں کہتا ہوں پھر آؤ حضرت بایزید بستامی والی اتباع سنت کرو کہ جنہوں نے پوری زندگی خربوزہ اس لیے نہیں کھایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے، کہ کہیں میں سنت کے خلاف خربوزہ نہ کھا لوں۔ تو پھر مزے کی بات ہے کہ آؤ حضرت بایزید بستامی والا اتباع سنت کرو، لیکن باقی معاملات میں جب اتباع سنت کو بھول جاتے ہو، صرف وہ معمولات جو صوفیاء کرام کے ہیں ان میں تمہیں بدعات نظر آتی ہیں، تو آؤ حضرت بایزید بستامی والا اتباع سنت کرو، میں تمہارے قدموں کو چوموں گا۔ جی دوسری بات جو شرک والی ہے، پھر میں کہتا ہوں کہ مدد ہم نے غیر سے نہیں مانگنی۔ پھر آؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ جل رہی ہے، اس میں پھینکا جانے والا ہے، اور وہ حضرت جبریل کی بھی کوئی مدد لینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ فاسأل ربک کے جواب میں بھی کہتے ہیں کفانی علمہ بحالی ان سوالی، کہ وہ سامنے آگ جل رہی ہے، اس میں پھینکا جانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ غیر سے نہ مانگو، میں کہتا ہوں کہ کوئی اپنی مثال مجھے پیش کرو کہ ایسے کسی موحد کے گھر میں آگ لگ گئی تو اس نے نہ فائر بریگیڈ والوں کو بلایا، نہ محلے والوں کو بلایا، نہ کسی اور کو بلایا، وہ گھر میں صرف اللہ کے آسرے پہ بیٹھا رہا کہ اللہ تبارک وہ اللہ سے بھی چلو اللہ سے وہ مانگتا رہا کہ یا اللہ یہ آگ جو ہے وہ بجھا دو۔ تو پھر ایسا موحد جو ہے اس کے قدموں کی خاک کو میں اپنا سرما، آنکھوں کا سرما بناؤں۔ لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہر ایرے غیرے سے ہم مدد مانگتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں جن کی مدد کا قرآن و حدیث میں تذکرہ موجود ہے، ان سے جب مدد مانگی جاتی ہے تو پھر توحید کے کنسپٹ کو فرق پڑتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے، جیسے پھر میں نے 3-4 دن پہلے بھی عرض کیا تھا، آؤ وہ توحید دکھاؤ کہ وقت کا حکمران 80s میں، وقت کا دوسرا حکمران جو ہے وہ 90 میں بالکل تنہائی میں حضور ضیاء الامت کو کہتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے فنڈ ہیں، باقی مدارس چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوتے ہیں وہ مجھ سے مانگتے ہیں، آپ کا میں سنتا رہتا ہوں اتنا بڑا مدرسہ ہے آپ نے کبھی اشارہ بھی نہیں کیا۔ یہ ہے وہ توحید کہ آپ نے اس وقت کے دونوں بڑے حاکموں کو، ایک اس وقت سربراہ مملکت تھا، دوسرا وزیر اعظم تھا، دونوں کو کہا کہ ہم نے صرف خدا سے مانگنا سیکھا ہے۔ آؤ اس توحید پہ آؤ کہ جو دنیا دار ہیں ان سے تو مانگنے میں، حاکم وقت سے مانگنے میں، باقی لوگوں سے مانگنے میں ہماری توحید کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اولیاء کرام جن کے بارے میں واضح اشارات موجود ہیں کہ ان سے مانگا گیا، تو اس وقت جو توحید خطرے میں آتی ہے، میں کہتا ہوں آؤ جس طرح حضور ضیاء الامت نے وقت کے 2 حکمرانوں کو تنہائی میں بیٹھے ہوئے بھی کہا کہ ہم نے صرف خدا سے مانگنا سیکھا ہے،
جب وہاں سے کوئی کمی آئے گی تو آپ کی طرف بھی متوجہ ہو۔ تو اس طرح پھر آؤ، شرک کا بھی مفہوم کلیئر کرو اور بدعت کا بھی، اتباع سنت میں پھر باجزید بستامی بن جاؤ کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھو کہ کہیں میں سنت سے ہٹ کر تو نہیں کر رہا۔ لباس پہننے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کا طریقہ کرنے سے پہلے، تمام چیزیں دیکھنے سے پہلے آ جاؤ اتباع سنت۔ میں بالکل آپ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا، میں بس یہی عرض کرنا چاہتا۔ مہربانی جناب، شکریہ شکریہ۔ تو اب اس میں جو الحکمت ہے، الحکمت السادسہ والثمانین، یہ 86، اذا اردت ان یکون لک عز لا یفنا فلا تستعزن بعز یفنا، اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ فرمایا اذا اردت ان یکون لک عز لا یفنا، اے بندے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے ایسی عزت حاصل ہو جو کبھی فنا نہ ہو بلکہ ہمیشہ باقی رہے، فلا تستعزن بعز یفنا، تو کبھی ایسی عزت کے ساتھ معزز ہونے کی کوشش نہ کر جو فنا ہونے والی ہے۔ یعنی ایک عزت فانی ہے اور ایک عزت باقی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو معزز ہو جائے تو ایسی عزت حاصل کر کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور فنا ہونے والی اس عزت کے پیچھے نہ بھاگ۔ جو شخص کسی فانی چیز کے بل بوتے پر خود کو معزز سمجھتا ہے، اس کی عزت اس چیز کے زوال کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی۔ اگر مال کی وجہ سے عزت تھی تو غربت آتے ہی وہ ذلت میں بدل کے جائے گی، اگر منصب کی وجہ سے تھی تو معزولی اور موت کے ساتھ مٹ جائے گی۔ حقیقی اور کبھی فنا نہ ہونے والی عزت صرف اس ذات کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے جو خود الحی القیوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کے تقرب میں جو عزت ہے وہ موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے اور قبر اور حشر میں بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اور اس پہ بہت ساری آیات جو ہیں وہ ناطق ہیں۔ فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ جو بھی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا وہ ان کافروں کے پاس عزت ڈھونڈنے گئے؟ فإن العزت للہ جمیعا، تو بے شک ساری حقیقی عزت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس طرح کی جو آیات ہیں یہ اس حکمت میں انہی کا مفہوم بیان ہو رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کے لیے ہے ساری عزت اور مومنوں کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مومنوں کے لیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعزنی بطاعتک ولا تخزنی بمعصیتک، یا اللہ مجھے اپنی بندگی کے ذریعے عزت عطا فرما اور اپنی نافرمانی کے ذریعے رسوا نہ کر۔ تو یہاں پر عزت کا جو ایک حقیقی مفہوم ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے، اور حضرت فاروق اعظم کا جملہ جو آپ نے بیت المقدس کی فتح کے وقت شام تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کے سادہ لباس پر بات کرنی شروع کی، تو آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو اس حکمت کی روح ہے۔ آپ نے فرمایا انا کنا اذل قوم، کہ ہم بہت زیادہ ذلیل اور رسوا قوم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، تو اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، فمہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ بہ اذلنا اللہ، تو پس جب بھی ہم اس راستے کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈیں گے جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، یعنی وہ راہ چھوڑ کر کہیں اور اگر ہم عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ تو گویا ساری عزت اسلام، دین اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے میں۔ تو یہاں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ عزت کی بنیاد کسی مٹی کے ڈھیر، فانی عہدے یا کمزور انسانوں پر نہ رکھو۔ اگر عزت کا رشتہ الہی معرفت، تقوی اور حضور کی سچی غلامی سے جوڑ لو گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد بھی
تمہارا نام اور وقار قائم رہے گا۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ اذا اردت ان یکون لک عز لا یفنا، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے ایسی عزت ملے جو کبھی فنا نہ ہو، فلا تستعزن بعز یفنا، تو پھر ایسی چیزوں میں عزت نہ ڈھونڈ کے جو خود فنا ہونے والی۔ جی جناب۔ جی، یہ عربی کے وہ الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، وہ اردو میں ہم بعض اوقات اور معانی میں استعمال کرتے ہیں اور عربی زبان میں اور معانی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جی اسی طرح ذرا اس کی وضاحت فرمائیں، عزت اور ذلت۔ یہ ہمارے ہاں عزت جو ہے وہ اکرام کے معنی میں ہے، اور ذلت جو ہے وہ اہانت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں ذرا آپ اگر وضاحت فرما دیں، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ یہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ عزیز جو ہے اس کا ایک معنی اپنی جگہ جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، اعزا وقارب، پیارے وغیرہ، یہ معنی بھی عربی میں ہے، لیکن عزیز کا معنی غالب ہے۔ ہاں جی۔ کہ اسی طرح عزت کا معنی اگر غلبہ کیا جائے، جی اور ذلت کا معنی جیسے وہ میں نے کہا کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ تم اس دن کمزور تھے۔ ذلت کا معنی کمزوری کیا جائے، اور عزت کا معنی جو ہے وہ غلبہ اور قوت کیا جائے، تو پھر کیسا رہے گا؟ یہ آپ ذرا۔ یہ بالکل آپ نے جو فرمایا نا، یہ عربی زبان میں یہ استعمال موجود ہے کہ عزت قوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور غلبہ کے معنی میں، اور اس کے بدلے میں جو ذلت ہے وہ ایک کمزوری کے معنی میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے عرف میں ذلت کا معنی بمعنی رسوائی ہے، تو اگر تو اس حکمت کے ڈیپتھ میں چلے جائیں تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر پائی جاتی ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی عزت ملے کہ جو کبھی فنا نہ ہو، تو ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ کو ایسا غلبہ اور قوت ملے جو کبھی فنا نہ ہو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو ایسی تکریم ملے، اور وہ بھی اس میں آ جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو اللہ اور اس کے راستے کو چھوڑتا ہے اور دنیا داری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو یہ راستہ کمزوری کے ساتھ ساتھ رسوائی کو بھی لے جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں خیر دونوں معنی جو ہیں ان کا اثر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہے۔ لیکن جو آپ نے وہ والی آیت پڑھی ہے جس میں صحابہ اور ان کو مخاطب کیا گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وہاں تو سیاق کلام نے معنی کا تعین کر دیا کہ اس میں ہم کہیں اور جا ہی نہیں سکتے، وہاں تو یہی معنی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری بدر میں نصرت کی جب کہ تم کمزور تھے، تو اللہ نے تمہیں قوی کر دیا۔ تو وہ تو سیاق نے معنی کا تعین کیا ہے، تو یہاں کا جو سیاق ہے اس میں میرے خیال میں دونوں معنی کی وسعت موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وجہ ٹھیک۔ جی بہرحال دونوں معنی جو ہیں وہ مد نظر رکھنے چاہیے، جی اور اسی طرح عزت و ذلت کا جو مفہوم ہمارے ہاں ہے ہاں جی کہ طائف کی گلیوں میں جب آپ پہ آوازیں کسے جا رہے تھے، پتھر پھینک کے جا رہے تھے، اس وقت بھی آپ کائنات کی معزز ترین ہستی تھی۔ اگر جی یہ سلوک میرے ساتھ کسی جگہ ہو تو کہا جائے گا جی کہ میری بڑی ذلت ہوئی، بڑی رسوائی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ طائف کی گلیوں میں بھی آپ اس وقت بھی دنیا کی پوری کائنات کی معزز ترین ہستی تھی، حالانکہ جو برتاؤ کیا جا رہا تھا وہ ظاہری طور پر اکرام کے معنی میں جو ہے وہ نہیں نظر آتا، لیکن جی جب ہم عزت کی بات کریں تو عزت اس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کائنات میں سب سے زیادہ۔ جی بے شک بے شک، بالکل درست ہے۔ جناب آگے ایک اور حکمت کو شامل کریں گے جس میں الطی الحقیقی کی بات کی گئی ہے۔
اور فرمایا گیا حکمت نمبر 87 میں کہ الطی الحقیقی ان تطوی، ہاں بلکہ یہاں انہوں نے لکھا ہے الطی الحقیقی ان تطوی مسافت الدنیا عنک حتی تر الآخرت اقرب الیک منک، بلکہ ہاں یہ اسی طرح توایتوا اس کا باب بنے گا غالباً. تو الطی الحقیقی کہ حقیقی طور پر سمٹنا اور مسافت کا طے کرنا یہ ہے کہ تو دنیا کی مسافت کو طے کر کے آخرت کو دیکھ لے، اور آخرت کو صرف دیکھ نہ لے بلکہ یوں دیکھے کہ انتر الآخرت اقرب الیک منک، کہ تو اپنے نفس اور اپنی ذات سے بھی زیادہ آخرت کو اپنے قریب دیکھ لے. یہ ہے اصل میں مسافت کا سمٹ جانا. الطی الحقیقی ان تطوی مسافت الدنیا عنک حتی تر الآخرت اقرب الیک منک. تو یہاں جو صوفیاء کے ہاں طی ارضی اور طی زمانی اور طی مکانی کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ان کا حقیقی معنی واضح کیا گیا. اچھا، طی ارضی جسے طی مکانی کہتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ انسان کے لیے زمین سمٹ جائے اور وہ کسی ایک شہر میں بیٹھے ہوئے اللہ کی زمین کا نظارہ کر لے. مثلا وہ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ساریت الجبل کہا اور مدینہ پاک سے ہزاروں کلومیٹر دور ایک جگہ جو ہے اس کو دیکھا، تو یہ طی مکانی ہے کہ مکان سمٹ گیا. اچھا، یہ آواز ریپیٹ ہو کے میرے تک آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کسی کے مائک آن ہے، شاید اپنے مائک آف کریں. جی، تو یہاں پہ طی مکانی اور طی زمانی کے بارے میں بتایا گیا کہ اولیاء کو تکریم کے طور پر یہ چیزیں تو عطا ہوتی رہتی ہیں کہ ان کے لیے زمانہ سمٹ جاتا ہے یا ان کے لیے مکان سمٹ جاتا ہے اور فاصلے ان کے لیے سمیٹ دیے جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے کہ انسان کے لیے زمین سمٹ جائے اور وہ چند لمحوں یا قدموں میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر لے. اگرچہ بڑی کرامت ہے لیکن یہ بڑا کمال نہیں ہے. فرماتے ہیں حقیقی طور پہ بڑا کمال یہ ہے کہ تیرے لیے دنیا ساری کی مسافت سمٹ جائے اور تو دنیا کو طے کر کے آخرت کو اپنے قریب دیکھ لے، تو گویا جو زندگی کا اصل مقصد ہے وہ تو نے دیکھ لیا. تو یہاں پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ طی حقیقی ہے. طی زمانی اور طی مکانی وہ طی حقیقی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ عارفانہ نگاہ ڈالتے ہوئے یوں دیکھو کہ یہ ظاہری دوریوں کا مٹنا تو کوئی بڑی بات نہیں، اصل کمال وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ طی باطنی حاصل ہو جائے اور دنیا کی مسافت کو وہ لپیٹ ڈالے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل دنیا اور اس کی لذتوں، اس کی عارضی تمناؤں اور لمبی امیدوں سے اس طرح بے نیاز اور دور ہو جائے کہ دنیا کی بظاہر طویل مسافت دل کے لیے ایک قدم بن جائے. وہ جیسے علامہ نے فرمایا تھا کہ منزل عشق بسا دور دراز است ولے طے شود جادہ 100 سالہ بآہ گاہے، کہ کبھی کبھی 100 سال کی مسافت ایک آہ میں انسان طے کر لیتا ہے. تو یہ بالکل یہاں ڈاکٹر فیصل نوید صاحب نے لکھا ہے وہ آصف بن برخیا والا واقعہ، تو وہ بھی طی مکانی کا واقعہ ہے اور اس میں طی مکانی اور طی زمانی شامل ہے. انہوں نے وہ جو تخت جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بلکہ حضرت سلیمان کے حکم پر جو ہے وہ تخت کو بلقیس کے تخت کو لے آئے تھے. تو یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ طی حقیقی یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت سمٹ جائے، حجابات اٹھ جائیں، پھر سالک کو آخرت کوئی دور کی شے یا مرنے کے بعد کا کوئی مبہم واقعہ نظر نہ آئے بلکہ اس کی یقین کی آنکھ عین الیقین اس قدر تیز ہو جائے کہ اسے جنت، دوزخ اور لقائے الہی اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب بلکہ حال کے اندر جلوہ گر نظر آنے لگے اور اسے یقین حاصل ہو جائے. اب اس میں جس قرآنی آیت سے انہوں نے یہ مفہوم اخذ کیا ہے وہ سورۃ المعارج کی آیت نمبر ہے 6. فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ جو کفار ہیں
یہ اس قیامت کے دن کو بہت دور دیکھتے ہیں. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اور ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں. یہ دور نہیں ہے قیامت، یہ تمہارے بالکل قریب ہے. تو یہ اس آیت سے بھی یہ مفہوم لیا گیا. اور ایک اور آیت جو 17ویں سپارے کی پہلی آیت ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ پہنچا ہے اور وہ غفلت کے منہ موڑے ہوئے ہیں. اسی طرح احادیث طیبہ میں اس باطنی طی مسافت اور آخرت کو اپنے وجود سے قریب تر دیکھنے کی عملی ترغیب ملتی ہے. حضرت حارثہ بن نعمان کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں نے ایمان کی حالت میں حق کے ساتھ صبح کی. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے اس قول کی حقیقت کیا ہے؟ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی. انہوں نے فرمایا عزفت نفسی عن الدنیا، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے دور کر لیا ہے، یعنی دنیا کو طے کر لیا ہے، اس کی مسافت سمیٹ دی ہے. گویا میں اپنے رب کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل جنت جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں، اور دوزخی دوزخ میں چیختے چلاتے دیکھ رہا ہوں. تو حضرت حارثہ نے مدینہ پاک میں سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا یہ مشاہدہ بیان کیا کہ زندگی ساری اور دنیا میرے سامنے سمٹ گئی ہے، اور میں اللہ کا عرش بھی دیکھ رہا ہوں، اور جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں دیکھ رہا ہوں. یہ المعجم الکبیر للطبرانی میں حدیث پاک موجود ہے. تو یہ مفہوم یہاں پہ ہے. اسی طرح کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کوئی اجنبی یا راستے سے گزرنے والے ایک مسافر ہو، بس گزر جاؤ. ایک طی دنیا اور طی مسافت کر کے اصل جو مقصود آخرت ہے اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو. تو یہاں پہ اگر دوبارہ ہم ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں تو فرمایا کہ الطی الحقیقی، حقیقی مسافت کا طے کرنا یہ ہے ان تطوی مسافت الدنیا ان کا، کہ تو دنیا کی مسافت کو طے کر ڈالے. حتی تر الاخرۃ اقرب الیک منک، یہاں تک کہ تو دیکھے کہ آخرت تو تجھ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے، اور تجھے یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. تو یہ حقیقی طی مسافت ہے. باقی جو کرامات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جو صوفیاء ہیں وہ اصل میں چیزوں کے حقائق کو دیکھ کر تو اس حوالے سے تربیت فرماتے ہیں. جناب علی علامہ صاحب فرمائیں گے کچھ؟ ہاں، ایک تو وہی کہ وہ اب میرا خیال ہے کلیئر ہو گیا ہے، توایتوی ہے. ہاں وہ تطویہ میں نے پڑھا آخر میں، ہاں مجھے بھی وہ کلیئر کلیئر ہوا ہو ہے. گیا اب. ہاں جی. تیسرا جو ہے وہ طیّ کی دو صورتیں تو بیان ہو گئی، طیّ مکانی اور طیّ زمانی. ہاں جی. ایک تیسری ہے طیّ اللسان، ہاں طیّ لسان ہے، ماشاءاللہ وہ بالکل. بھی اس کا ذکر نہیں آیا کہ تھوڑے وقت میں انسان اتنا کچھ بیان طیّ کر لسان. جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ وقت میں جو چیز بیان نہیں ہو سکتی وہ انسان تھوڑے وقت میں کر جاتا ہے. تو یہ تین منازل ہیں، زمانی، لسانی اور مکانی. جی حضور بس میں بالکل اسی صحیح. طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. جی بالکل بجا آپ نے توجہ دلائی ہے. طیّ لسانی کی مثال حضرت مولا علی شیر خدا کی بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے فرماتے تھے کہ میں جب اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہوں تو اس سوار ہوتے ہوتے زین میں یا دوسرا پاؤں رکھتا ہوں تو میں پورا قرآن پاک جو ہے تو اس میں پھر کافی اس کی شروحات بھی ہیں کہ وہ واقعتاً کیا طیّ لسانی اس طرح ہے کہ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں یا پورے کا قرآن کے سارے معانی ان کے پیش نظر ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ تینوں قسم کی جو ایک کرامات ہیں وہ موجود ہیں، لیکن یہاں ان تینوں کرامات سے آگے بڑھ کے وہ طیّ حقیقی کی بات کر رہے ہیں جو کہ در حقیقت دین کا مقصود ہے. ایک اور حکمت کو یہاں پڑھیں گے، یہ پہلے والی حکمت کا ہی تفسیر ہے جو عطا اور منع کے حوالے سے گزر چکی ہے 2 دفعہ. تو یہاں فرماتے ہیں العطاء من الخلق حرمان والمنع من اللہ احسان. اللہ اکبر. مخلوق کی طرف سے کچھ عطا ہونا
یہ در حقیقت محرومی ہے. العطاء من الخلق حرمان، مخلوق کی طرف سے کچھ ملنا در حقیقت محرومی. والمنع من اللہ احسان، اور اللہ کی طرف سے کسی چیز کا نہ ملنا اور منع کیا جانا یہ دراصل احسان ہے. اب اللہ کی طرف سے منع احسان ہے، یہ تو پہلے بھی ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکثر اوقات زندگی میں ہم جو چیزیں اپنی سمجھ کے مطابق چاہ رہے ہوتے ہیں تو اگر ان سے ہمیں روک لیتا ہے تو یہ در حقیقت ہمارے حق میں احسان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہے اور اس کی یعنی علم میں ہے اللہ رب العزت کے کہ اس بندے کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا تو بہت بڑی شے ہے اور منع بھی عطا ہے، اس کی طرف سے منع بھی عطا ہے. اور مخلوق کی طرف سے دینا معرومی کیوں ہے؟ کیونکہ جب انسان مخلوق سے کوئی عطیہ مدد یا نفع لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا دل مخلوق کا احسان مند ہو جاتا ہے، وہ اس مخلوق کے سامنے جھکنے لگتا ہے، اس کی خوشامد کرتا ہے، تو اس کا دل مسبب الاسباب سے ہٹ کر ظاہری سبب سے جڑ جاتا ہے. اور تصوف کی روح سے دل کا اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف متوجہ ہو جانا یہ بہت بڑی معرومی ہے. اور مخلوق کا احسان اکثر منت اور رسوائی کے ساتھ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں کے انہوں نے فرمایا العطاء من الخلق حرمان، کہ مخلوق سے کچھ ملنا معرومی ہے، کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بندہ خالق کو چھوڑ کے پھر مخلوق پہ اپنی امیدیں باندھ لیتا ہے. تو جب وہ امیدیں مخلوق پہ باندھتا ہے یہ در حقیقت اس کی معرومی کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی خواہش کی کوئی چیز نہیں دیتا تو وہ بندہ عاجز ہو کر تڑپ کر اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے دوبارہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. یہ محرومی بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. یہ بھی اس میں معنی ہے کہ والمنع من اللہ احسان، کہ اللہ کی طرف سے چیز کا نہ ملنا بندے کو یہ احسان ہے، مطلب بندے میں مزید طلب پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع اللہ جو اس کا پیدا ہوتا ہے وہ بھی عطا بن جاتا ہے اور اس کے باطن کی صفائی ہوتی ہے اور کسی بڑے باطنی یا ظاہری نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ مخلوق جب دیتی ہے تو بسا اوقات جتلاتی ہے جس سے عمل برباد ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، یا ایمان والو اپنے صدقات اور عطیات احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو. تو مخلوق جب دے تو پھر احسان جتلاتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نہ دے تو اس میں بھی اس کی طرف سے بھلائی ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رزق میں فراخی دے دیتا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں سرکشی کرتے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ اپنے ایک اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے، جتنا بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو اس کی طرف سے یہ منع بھی بندے کے حق میں ایک بہت بڑا احسان ہے. حضرت عباس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے جو رہنما اصول حضور نے عطا فرمایا وہ بہت اہم ہے کہ جب اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا ما قدر اللہ لك، کہ جان لو کہ اگر تمام مخلوق مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. تو حقیقت میں دینے والا وہ اللہ ہے، کوئی مخلوق کسی کو کچھ دے نہیں سکتی اللہ کے اذن کے بغیر. تو لہذا عطا اسی کی طرف سے ہے، اور اگر وہ کسی چیز میں منع فرمائے تو اس میں بھی بندے کے لیے بہت بڑی خیر اور بھلائی مضمر ہے. اور اسی چیز کو انہوں نے بیان کیا کہ العطاء من الخلق حرمان والمنع من اللہ احسان. تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور حکمت کو شامل کر لیں گے پھر رکیں گے. فرمایا جل ربنا ان يعامله العبد نقدا فيجازيه نسیئا فيجازيه نسیئتا. جل ربنا، جل کیا مطلب ہے کہ رب اس وقت سے بہت بلند اور پاک ہے. جل ربنا ان يعامله العبد نقدا، یعنی اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ بندہ تو اللہ سے نقد معاملہ کرے اور فیجازیہ نسیئتا،
جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ادھار اسے جزا دے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بہت یہ چیز وراء الورا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ تو نقد معاملہ کرے اور اللہ تعالیٰ ادھار رکھ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ادھار نہیں رکھتا، بلکہ اس کو نقد ہی انعامات عطا فرماتا. عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا صرف محنت اور مشقت اور احکام الہی کی پابندی اور آزمائش کا گھر ہے، اور اس کی تمام جزا اور راحت آخرت میں اسے ملے گی. یعنی بندہ دنیا میں جو نقد عبادات کر رہا ہے یا نمازیں پڑھ رہا ہے یا شکر کر رہا ہے، اس کا بدلہ اسے ادھار یعنی آخرت میں ملے گا، بندہ یہ سمجھتا ہے. تو اس سوچ کی اصلاح اس حکمت میں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکرم الاکرمین ہے، سب سے بڑا سخی ہے. دنیا کے سخی کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسے نقد چیز دے تو وہ اسے ادھار پر ٹالتے ہوئے شرماتا ہے، تو اس شہنشاہ کائنات کی شان کریمی کا کیا عالم ہوگا. جب بندہ خلوص دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا کا ایک حصہ دنیا میں اسے نقد ہی دے دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت میں جزا دیتا ہے، تو اللہ دنیا میں بھی اس کو ریٹرن دیتا ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دل کا سکون ہے، اطمینان قلب ہے، باطنی حلاوت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، معرفت کے انوار ہیں، مصائب پر صبر کی توفیق ہے. یہ انعامات کسی بھی دنیاوی نعمت سے کروڑوں گنا بڑھ کر ہیں جو سالک کو اس دنیا میں نقد مل جاتے ہیں. یعنی جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اسے صرف ادھار سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں ہی جزا ملے گی، بلکہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے دنیا میں ہی اسے عطا فرماتا ہے. کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو یہ وہی بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جس نے نیک عمل کیے اور وہ مومن ہے تو ہم اس کو پاکیزہ اور طیب زندگی بھی دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم اس کے لیے بہترین جزا بھی دیں گے. تو یہ دو چیزیں کہ دنیا میں اس کی نیکی کے بدلے حیات طیبہ اور اچھی زندگی، اور آخرت میں بھی انعام. تو یہاں پہ دوہرا انعام ہے جو اللہ نے رکھا ہے. اسی لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان دو جنتوں میں سے ایک جنت فی الدنیا، یہ دل کا سکون اور معرفت الہی ہے، اور دوسری آخرت کی جنت ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ظاہری طور پہ ہمیں منعم نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے کپڑے بھی بوسیدہ ہیں اور گھر بھی اس کا کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے، لیکن اس چھوٹے سے گھر میں کپڑوں کی بوسیدگی کے باوجود جو اس کے دل میں اطمینان قلب اللہ نے عطا فرما رکھا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں موجود لوگوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا. تو وہ اللہ کی عطا اس پہ نقد اس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ یہاں پہ اس جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ سکینت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر. دنیا میں ایک ایسی جنت ہے جو اس میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. صوفیاء نے فرمایا وہ کون سی جنت ہے جو دنیا میں ہے؟ وہ اللہ کی معرفت، اس کی محبت اور اس کے ذکر کا سکون ہے جو دنیا میں ہی بندے کو حاصل ہوتا ہے. تو یہاں ہمیں مایوسی اور جمود سے نکال کر امید اور شوق عبادت دلا رہے ہیں. وہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارا رب اتنا غنی اور کریم ہے کہ جب تم اخلاص کا ایک سجدہ پیش کرتے ہو نقد، تو وہ تمہیں اسی وقت دل کا سکون اور گناہوں کی نفرت اور محبت اپنی جو ہے وہ نقد جزا سے نواز دیتا ہے. بس اللہ کے در پر نقد اخلاص لے کر آؤ اور اس کا کرم تمہیں کبھی ادھار پر نہیں ڈالے گا. تو یہ اس کو ایک دفعہ پھر اگر ہم پڑھ لیں گے تو فرمایا جل ربنا، اللہ تعالیٰ بہت بلند اور عظیم ہے اس بات سے کہ یعاملہ العبد نقدا، کہ بندہ تو نقد معاملہ کرے، ویجازیہ نصیعۃ، تو جو جزا اللہ دے رہا ہے وہ صرف ادھار ہو یا وہ یوم آخرت پر ہی ہو، بلکہ وہ یوم آخرت تو ہے ہی ہے، وہ دنیا میں بھی اپنے بندے کو محروم نہیں فرماتا اور بہت ساری شکلوں میں اس کا نوازنا ہوتا ہے. بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ یوں اس کو نواز رہا ہوتا ہے.
تو اس میں ایک حکمت مزید شامل کر کے رک جاتے ہیں، یہ 90 پوری ہو جائیں گی۔ کفا من جزائہ ایاک علی الطاعۃ ان ردیک لہا اہلا، کیا فرمایا؟ کفا من جزائہ ایاک علی الطاعۃ ان ردیک لہا اہلا، مانا کیا ہوگا؟ کفا من جزائہ، کہ تو نے جو نیکی کی ہے اس نیکی اور اطاعت پر اللہ کی طرف سے یہ جزا ہی تیرے لیے کافی ہے، اور کوئی جزا تجھے نہ بھی ملے۔ یہ بڑی اہم بات، تو نے جو نیکی کی ہے اس پہ اور کوئی جزا تجھے نہ بھی ملے، اتنی جزا ہی تیرے لیے کافی ہے۔ ان ردیک لہا اہلا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس نیکی کے قابل سمجھا اور تجھے اس کی توفیق بخشی۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے جو توفیق تجھے بخشی گئی ہے اور تجھے اس کے قابل سمجھ کر نوازا گیا، تو یہ ایک جزا ہی تیرے لیے بہت کافی ہے، توفیق الہی۔ ایک بزرگ تھے مصر میں، جب ہم ان سے ملے، شیخ عبد الجبار ان کا نام تھا، تو وہ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ تو انہوں نے ہمیں ایک دعا بتائی تھی جس کا تعلق اسی حکمت سے ہے۔ فرماتے تھے یوں دعا مانگا کرو، اللہم انی اشکرک علی نعمت التوفیق وارجوک القبول واسألک المزید، کہ یا اللہ میں سب سے پہلے تو اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے توفیق کی نعمت بخشی، اشکرک علی نعمت التوفیق وارجوک القبول، اور دوسری یہ امید کرتا ہوں کہ اس توفیق جو تو نے بخشی ہے اس کو قبول بھی آپ فرما، واسألک المزید، اور تیسری کیا کہ مجھے اس کی مزید بھی توفیق عطا فرما۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اور بھی تو جزائیں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ جزا بھی تیرے لیے بہت کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے اس اہل جانا، اس اہل سمجھا۔ تو یہ جناب یہاں اس حکمت پہ آج ہم رکیں گے، اور اس حکمت میں انہوں نے یہ بیان فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عمل صالح کی توفیق کا مل جانا، یہ بھی ایک بندے کے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام اور اس کا فضل ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی محنت اور کوشش سے یا اپنی جرت سے کوئی نیکی کی، کچھ پیر علی شاہ صاحب کا ایک فرمان، آپ ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں تو جب تک آپ کی یہ پہلا ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، آپ کو دوسری دفعہ اللہ کہنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو جب آپ نے ایک دفعہ کہنے کے بعد دوبارہ کہہ لیا، پھر کہہ لیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کا وہ ذکر قبول کیا ہے اور آپ کو مزید توفیق بخشی ہے۔ تو یہ توفیق بہت بڑی ہے۔ تو یہاں تک آج ہم رکیں گے۔ یہاں پہ جو اس کی حکم ہے الحمدللہ وہی ہیں، اللہ کی فرمائے۔ آخری دو اگر کوئی خیال کرنا چاہے